ففروا إلى الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. صرف یہی وہ کتاب ہے جس میں ریب نہیں، یہ رہنما ہے متقین بننے کے لیے. کون نہیں جانتا کہ یہ منفرد دعویٰ دنیا کی کس ایک کتاب کا ہے. اس لیے رک جائیے اس آیت پر اور اچھی طرح غور و فکر کر لیجئے، کیونکہ آغاز ہی میں اگر آپ قرآن کے اس منفرد تعارف کی اصل حقیقت سمجھ گئے تو یقین جانیے دنیا کی تمام حدیثیں، تمام تفسیریں، تمام کتابیں، تمام تحریریں، تمام عالم اور امام، مفتی اور محدث اور ساحروں کا سحر زدہ اندھا کرنے والا علم بھی ان 5 لفظوں میں موجود حقیقت کے سامنے آپ کو بے بس، لولا لنگڑا اور مفلوج نظر آئے گا. کیونکہ قرآن سے باہر نکلنے کے سب راستے اللہ نے اس ایک آیت میں بند کر دیے ہیں. آغاز ہی میں اللہ نے پڑھنے والے کو ایسا لوق دیا ہے کہ وہ جب بھی اللہ کے حکموں کو سمجھنے لگے تو وہ قرآن سے باہر نکلنے کا سوچے بھی نہ، اور جو ہلکا سا سوچے گا بھی تو اس کو سب سے پہلے اس چیلنج سے گزرنا پڑے گا. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور اگر تم ریب یعنی شک میں ہو اس سے جو ہم نے اپنے عبد پر نازل کیا ہے تو اس کی مثل تم ایک صورت بنا لاؤ اور اللہ کے سوا اپنے حمایتی بھی بلا لاؤ اگر تم سچے ہو. یعنی سب سے پہلے قرآن کے منفرد دعوے لا ریب ہونے کو غلط تو ثابت کرو. کر سکتے ہو ایسا؟ نہیں کر سکتے تو پھر قرآن سے فرار ہونے کی راہیں تلاش کیوں کرتے ہو؟ کیوں ان حدیث کا قرآن کو محتاج بناتے ہو جو ریب کی دلدل میں خود بری طرح دھنسی ہوئی ہے؟ اب قرآن سے جس کا ایک قدم بھی باہر نکلا اس کا مطلب وہ اس آیت کو پڑھے بغیر ہی گزر گیا. یاد رکھیے کہ خود کو محض سچ، حقیقت اور ریب سے منزہ کہہ دینا آسان ہے، لیکن حقیقت میں سچا وہ ہے جو اپنے دعوے کو غلط ثابت کرنے کا دوسروں کو موقع بھی دے. لیکن جب اس چیلنج میں سب فیل ہو جائیں تو کس نے روکا ہے کہ اس دعوے کو سچا کھرا مانتے ہوئے اپنی سوچ اور فکر، ایمان اور عمل کا رخ لا ریب کتاب یعنی قرآن کی طرف کر لیں. اگر قرآن پر آپ کا ایمان ہے تو پختہ یقین بھی ہونا چاہیے کہ یہ کتاب لا ریب اور شبہات سے بالاتر ہے. قرآن مجید منفرد کتاب ہے جو اپنے مطالعہ کرنے والے کو جلدی سے آگے بڑھ جانے کی اجازت نہیں دیتا. ٹھہریے اور آیت پر اپنی نظریں جما لیں اور رک کر غور و فکر کریں. اس آیت کو سرسری سا پڑھ کر گزر جانا زیادتی ہے. چند لیکن بہت اہم باتیں اسی آیت کے حوالے سے آپ کے علم میں لانا چاہوں گی. نمبر 1، قرآن مجید میں اللہ نے جن الفاظ کا چناؤ کیا ہے ان میں نہایت کمال کی نفاست، خوبصورتی، انفرادیت اور مناسبت پائی جاتی ہے. اللہ نے قرآن کے تعارف میں لفظ شکن کی بجائے ریبہ استعمال کیا ہے. کیوں؟ جبکہ قرآن میں لفظ شکن بھی موجود ہے. اب اس پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن یہاں ایک انتہائی اہم نقطہ یاد رکھنے والا یہ ہے کہ شکن اور ریبہ دونوں مصدر ہیں، لیکن شکن ایسا مصدر نہیں ہے جس کے لیے لا حرف نافیہ للجنس کا استعمال کیا جائے. اس لیے آیت میں لا شکن کی بجائے لا ریبہ آیا ہے. لا حرف نافیہ للجنس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے بعد جو بھی اسم آتا ہے وہ ہمیشہ نکرہ اور منصوب ہوتا ہے اور اس پر تنوین نہیں ہوتی، اور وہ اسم لا کہلاتا ہے، جیسے ریبہ اسم لا ہے. لا اپنے اسم کے حوالے سے مطلق نفی کر دیتا ہے، یعنی اس اسم کا تعلق جس جنس، نوع، سپیسی سے ہے اس میں موجود ایک ایک جز کی یکساں نفی کر دینا. بالکل سادہ اور آسان الفاظ میں یہ کہنا درست ہوگا کہ قرآن کے ساتھ اگر کوئی مشکوک، خود ساختہ، جھوٹی، من گھڑت حدیث یا روایت بھی شامل کرتا ہے تو یہ لا اس کی بھی مکمل طور پر نفی کر دیتا ہے، اور یہ لا اس بات کی بھی پرواہ نہیں کرتا کہ فلاں فلاں حدیث کس ہستی سے منسوب ہے، کیونکہ اس لا سے اللہ نے جو دائرہ بنایا ہے اس میں ایسی باتوں کا داخلہ ممنوع ہے، اور یہ وہی لا ہے جس کو پڑھنے سے باقی سب الہوں کی نفی ہو جاتی ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ.
لہٰذا اللہ نے اس آیت میں بھی حرف لا سے ہر قسم کے ریب کی نفی فرما دی ہے، یعنی قرآن ہر قسم کے ریب سے بالاتر کتاب ہے۔ نمبر 2، دنیا کے کس مصنف نے یہ جرأت کی ہے کہ وہ اپنی تصنیف کردہ کتاب کے لا ریب ہونے کا دعویٰ کر سکے؟ یا قرآن مجید کے اس دعوے کے بعد کوئی بھی ہستی اور کتاب یہ دعویٰ دہرا سکتی ہے؟ جب دنیا کے لاتعداد مفسروں، محدثوں، عالموں اور مفتیوں کی کتابوں میں صرف ایک کتاب لا ریب ہونے کا دعویٰ کرے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دعویٰ محض ایک دعویٰ ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ دعویٰ بذات خود ایک بہت بڑی دلیل اور ثبوت بن جاتا ہے کہ دنیا کی تمام کتب میں کتاب لا ریب صرف اور صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے قرآن۔ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ۔ اور یہ قرآن کسی غیر اللہ کا اختراع کیا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ تصدیق کرتا ہے اس وحی کی جو اس سے پہلے تھی، اور اس کتاب کی تفصیل بھی ہے جس میں کوئی ریب نہیں، جو رب العالمین کی طرف سے ہے۔ اس لیے اب یہ سمجھنا مشکل نہیں کہ جو لوگ اس کی مثل ایک صورت نہیں بنا سکتے، وہ اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوئی حدیثوں کے بارے لا ریب ہونے کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، اگر کوئی سمجھنا چاہے تو یہاں سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے تعارف ہی میں دعوے سے کہہ دیا کہ اس کے علاوہ انسانی ہاتھوں کی لکھی تمام کتابیں، حدیثیں، تفسیریں ریب کے عنصر سے بالاتر نہیں ہیں۔ انہیں کسی شخصی عقیدت میں بھی قابل اعتماد نہیں مانا جا سکتا۔ دنیا میں صرف ایک کتاب پر لا ریب کا لیبل لگنے سے باقی سب کتابیں خود بخود مشکوک ٹھہرتی ہیں، بھلے وہ کتابیں معاشرے میں معتبر مقدس ہی جانی جاتی ہوں یا کسی مقدس ہستی کی طرف منسوب کی گئی ہوں۔ نمبر 4، یہاں سے ایک اور اہم پہلو کی طرف توجہ دلانا چاہوں گی کہ اگر کوئی کتاب ریب سے بالاتر ہونے کا منفرد دعویٰ کرتی ہے تو اس کا مطلب زمان و مکان بھی اسے کسی طرح بھی متاثر نہیں کر سکتے۔ لہٰذا قرآن جیسی عظیم کتاب وقت اور جگہ کی قید سے بھی آزاد ہے، یہ کہیں بھی کسی بھی وقت امپلیمنٹ ہو سکتی ہے، یہ زمان و مکان کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، کیونکہ یہ کلام جس ہستی نے نازل کیا ہے وہ بھی زمان و مکان کی قید سے آزاد ہے۔ اس لیے یہ کتاب ہر جگہ، ہر دور، ہر زمانے میں قابل عمل ہے، ایک آفاقی پیغام ہے، اور یہ دعویٰ صرف اسی کتاب کا ہے جسے قرآن کہتے ہیں، اور کوئی کتاب زمان مکان کی قید سے آزاد نہیں، بھلے نبی سلام علیہ سے منسوب ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 5، ریب کہتے ہیں شک، الجھن، مخمصے، دوہرے پن، اضطراب، وہم، ششو پنج، ہیجان، تضاد، ابہام، بے چینی میں مبتلا ہونے کو۔ لہٰذا کتاب کا تعارف اور دعویٰ یہ ہے کہ اس میں تحریر کردہ مواد میں ایک بھی حدیث، اطلاع، خبر ایسی نہیں جو دوران مطالعہ قرآن پڑھنے والے کے لیے الجھن اور اضطراب، ہیجان، تضاد، ابہام کا باعث بنے۔ کوئی بھی کتاب لا ریب اس وقت ہوتی ہے جب وہ مکمل طور پر حقیقت سے آشنا کر دے، اور یہ صفت بھی اللہ کی کتاب میں موجود ہے۔ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین ام یقولون افتراہ بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما اتاہم من نذیر من قبلک لعلہم یہتدون۔ کتاب کی تنزیل رب العالمین کی طرف سے ہے جس میں کوئی ریب نہیں۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے قرآن خود گھڑ لیا ہے؟ ان سے کہہ دو بلکہ یہ تیرے رب کی طرف سے بغیر تضاد اور اختلاف کے حق بات بیان کرنے والی کتاب ہے، تاکہ آپ ڈرائیں اس قوم کو جس کے پاس آپ سے پہلے نذیر نہیں آیا۔ امید ہے کہ وہ ہدایت پا لیں گے۔ نمبر 6، اب کافروں کے اسی دعوے کو سامنے رکھتے ہوئے کتاب لا ریب اپنے اندر اس خصوصیت کو بھی نمایاں کرتی ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی بجائے اگر کسی انسانی ہستی کی تصنیف ہوتا جو زبان مقام میں مقید ہوتی تو اس میں اختلاف اور تضاد پایا جاتا۔
لہٰذا اختلاف اور تضاد بیانی سے ایسی کتابیں محفوظ نہیں اور نہ آئندہ آنے والی کتابیں ہو سکتی ہیں جو وقت اور جگہ میں محدود کسی انسانی ہستی کی تحریر پر مبنی ہوں۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ان کتابوں میں اختلاف اور تضاد کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں جن کے مصنف ان میں موجود تحریر اور کلام کو کسی دوسری شخصیت سے منسوب کریں، جیسے نبی سلام علیہ سے حدیثیں منسوب کی گئی ہیں۔ فلسفہ، خیال، گمان، مفروضہ، داستان، کہانی، روایت، سنی سنائی حقائق میں ریب کا عنصر ہمیشہ موجود ہوتا ہے۔ لہٰذا جس کتاب نے لا ریب ہونے کا دعویٰ کیا ہے وہ ان سب باتوں سے محفوظ ہے، یعنی قرآن۔ نمبر 7، پھر سوال یہ جنم لیتا ہے کہ جو شخص خود زندہ نہ رہ سکے، کیا وہ اپنی کتاب کو زمان و مکان کے لیے ریب تو دور کی بات شک سے بھی مبرہ قرار دے سکتا ہے؟ مثلاً 100 سال، 200 سال یا 1400 سال پہلے کا ایک شخص یہ ذمہ داری لے گا کہ اس کی کتاب اس کی زندگی کے 1000 سال بعد بھی بغیر کسی رد و بدل کے انسان تک پہنچ جائے گی۔ بڑے سے بڑا عالم، مفکر، سائنسدان، محقق، صوفی، ولی، محدث، امام، مجدد یا مفسر جو بھی ہو، ان کی تحریر میں اس بات کی ضمانت نہیں ملتی۔ ان میں سے کسی نے اپنی بات کو حرف آخر کہنے کی جرات نہیں کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی بندے کی بات انسانوں کے لیے حجت اور حرف آخر کا درجہ نہیں رکھتی۔ ایک مصنف اپنی زندگی میں یہ جرات نہیں کر سکتا تو بعد کے لوگ ماضی کے اس مصنف کی بات کو لا ریب یا حرف آخر کہنے کا اختیار کہاں سے لاتے ہیں؟ غور و فکر کے لیے یہ ایک سوال ہے، کیونکہ ہر زمانے میں لوگ اپنے عقل اور فکر کے خود جواب دہ ہیں۔ ماضی کے جن لوگوں کی باتوں کو ہم ورثے کے طور پر اپناتے ہیں، ماضی میں گزرے وہی لوگ ہماری ذمہ داری قبول نہیں کریں گے۔ جس شخص نے ہمیشہ زندہ نہیں رہنا وہ اپنے کلام کو حرف آخر کہنے کا متحمل نہیں ہو سکتا، اور اگر کوئی بعد میں اس کے کلام پر صحیح ہونے کا گمان کر کے ایمان لا بیٹھے تو قصور اس کا اپنا ہے، نہ کہ اس کا جس سے کلام منسوب کیا گیا ہو، کیونکہ ایمان تو ایسے کلام پر لایا جاتا ہے جو لا ریب ہو اور ہر وقت ہر زمانے میں اس کو محفوظ رکھنے کی ضمانت کسی ایسی ہستی نے اپنے ذمے لی ہو جس کے بارے بھروسہ بھی ہو کہ وہ زندہ رہے گا، مرے گا نہیں۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ذات صرف اللہ کی ہے جو حی القیوم ہے اور ہمیشہ اس کا کلام اس کی حفاظت میں ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یقیناً ہم نے قرآن نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب جنہوں نے احادیث کو نبی کریم سلام علیہ سے منسوب کر کے تصنیف کیا وہ کہاں ہیں؟ کیا وہ زندہ ہیں؟ کیا وہ اپنی ان کتابوں کے محافظ ہیں؟ نہیں نا۔ جب انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے لکھی گئی ان احادیث کے حرف آخر اور لا ریب ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تو پھر آپ کیسے ان کتابوں کو ایک لا ریب کتاب پر حرف آخر کا درجہ دے سکتی ہیں؟ کیسے ایک لا ریب کتاب کو ریب کتابوں کا محتاج بنا سکتی ہیں؟ سوچئے، قرآن کے اس منفرد دعوے کے بعد بھی ایک طرف اس چیلنج کو پورا کرنے میں بری طرح ناکام رہنا اور دوسری طرف مثلو معہو کہہ کر مشکوک ریب کتابوں کا محتاج بنا دینا، یہ سب کیا ہے؟ یہ سوچ کا واضح تضاد ہے۔ یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے، کیونکہ دونوں باتیں بیک وقت ہو ہی نہیں سکتی۔ یا تو لا ریب کتاب قرآن کو تھام کر خود کو بچا لیں، یا پھر جانتے بوجھتے ہوئے ریب کی روایتی دلدل میں خود بھی دھنستے چلے جائیں۔ فیصلہ آپ کا۔